اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آیات کے کیا کیا مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، کس طرح ہمیں ہدایت اور روشنی کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کرتی ہیں، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے وراثت کے موضوع پر۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ وراثت ترکہ، اس کے تعلق سے کہ پروگرام کریں، حالانکہ ہم نے کیے ہیں پروگرام ماضی میں، بار بار فرمائشیں آتی رہیں کہ پروگرام ہونا چاہیے۔ شاید ہم نے آخری پروگرام اس موضوع پہ کیا تھا کوئی 2-2.5 سال پہلے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم وراثت کے عنوان سے ایک پروگرام کریں اور سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے۔ سورہ نساء، خواتین و حضرات، پوری سورہ نساء بھری ہوئی ہے وراثت کے احکام سے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ وراثت کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک سوال، یعنی یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر وراثت کی تقسیم سے قبل کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کیا مرحوم پہ جو قرض تھا اس کو پہلے ادا کیا جائے گا؟ وصیت اگر اس نے کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، اور جو بیوی کا مہر اگر اس نے نہیں دیا کیا وہ بھی ادا کیا جائے گا؟ خواتین و حضرات، کیا وارث کو وصیت کی جا سکتی ہے؟ اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم رکھیں گے انشاءاللہ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول نام، ممتاز نام، محبوب نام۔ پیام صبح سے ایک بڑا قدیم تعلق ہے آپ کا، اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نساء اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں
اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے برس تک جیل میں رہے؟ درست جواب 10 برس تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی؟ رومیوں سے، یہودیوں سے یا مسیحیوں سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ اب یہ بہت بڑا موضوع، کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام میں اس کا احاطہ ہو جائے۔ ترکہ، وراثت کہتے کسے ہیں دینی پیراڈائم میں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اللہم صلی اللہ۔ انیق احمد صاحب، وراثت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف علم قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ باقی علوم کا تعلق انسان کی حیات تک ہے اور وراثت کا آغاز انسان کی وفات اور موت سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ کوئی بھی وفات پانے والا جو کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اسے مورث کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ترکہ جو مال چھوڑ کر جائے اس مال کو ترکہ یا وراثت کہتے ہیں، اور جو ترکے یا وراثت کا حقدار ہو اسے وارث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ زمانہ جاہلیت میں یا تو بڑا بیٹا وارث ہو جاتا تھا، عورتوں کو اور بچوں کو نہیں دیتے تھے۔ ایک خاتون بیوہ ہو گئیں اور انہوں نے جا کے فریاد کی کہ میں بیوہ ہوں، بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں اور گزر اوقات کا کوئی انتظام نہیں ہے، شوہر کے مال میں سے ہمیں دیا جائے۔ تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وراثت میں حصے کا حقدار وہ ہے کہ جو جنگ میں تلوار چلا سکے، تیر اور کمان چلا سکے، مال غنیمت کو لوٹ سکے، کیونکہ وہ قبائلی معاشرہ تھا، اور عورتیں اور گھڑ سواری کر سکے۔ عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی تھیں یا چھوٹے بچے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں وراثت کا حقدار نہیں مانا جاتا تھا اور وہ وراثت سے محروم رہ جاتے تھے۔ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل فرمایا اور سورۃ النساء کی یہ آیہ مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ،
اور اسی طرح ترکے یا موروثہ مال میں ورثے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے قطع نظر کہ وہ کم حصے میں آتا ہے یا زیادہ، مما قل منہ کثر نصیبا مفروضا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، لہذا عورتوں کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو مال وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے مال میں سے جو پہلا تصرف ہوگا وہ اس کی تکفین اور تدفین کے اخراجات ہوں گے، یعنی اس کے کفن دفن پر جو خرچ آتا ہے وہ اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو قرض خواہوں کو ان کا قرض ادا کیا جائے گا، حتیٰ کہ جیسا کہ آپ نے تمہیدی کلمات میں بتایا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں بیوی کا مقررہ مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی ایک دین اور قرض کے طور پر اس کے ترکے میں سے تقسیم وراثت سے پہلے نکالا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا قرض اس کے پورے مال پر محیط ہے تو پھر وہ سارا مال اس کے قرض میں چلا جائے گا۔ تو تکفین و تدفین کے اخراجات اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو جو پہلے دو مصارف کے وضع کرنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے اس کے 1/3 کی حد تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور 1/3 سے زائد اگر وصیت کی ہے تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گی اور وہ نافذ العمل نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ تمام وارث اتفاق رائے سے یہ طے کر لیں کہ ہم وصیت پورا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی وارث نابالغ ہیں یا فرض کرو کہ وہ فاتر العقل ہیں تو ان کے حصے میں سے بھی وصیت زائد وصیت کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عاقل و بالغ وارث یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہوں تو یہ وصیت پر کی تعمیل کرتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اس وصیت میں بھی ایک بائنڈنگ ہے، ایک ریسٹرکشن ہے، ایک حد بندی ہے کہ اگر کوئی اپنے ورثاء میں سے کسی کے نام پر وصیت کرتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے، وہ کل عدم ہے، نل اینڈ وائڈ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے وارثوں کے حصوں کا جو تناسب مقرر کیا ہے، اگر ان میں سے کسی کے حق میں وصیت کو مؤثر اور معتبر اور نافذ العمل مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کردہ تناسب ہے وہ درم برم ہو جائے گا، وہ متاثر ہو جائے گا، اور کسی بندے کا یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ باطل کر دے اور نظر انداز کر دے، لہذا وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد ورثاء کی
3 قسمیں ہیں. اچھا اس سے قبل 3 قسمیں، اس سے پہلے ہم آئیں جی ایک بات اور جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مرحوم نے مہر کی رقم ادا نہیں کی تو وہ قرض کے طور پر بیوی کو ملے گی. ٹھیک ہے، وہ وصیت کے درجے میں نہیں ہے، لہذا وہ قرض بیوی کا اس کے ذمہ واجب تھا جس کو دین مہر کہتے ہیں، ٹھیک، اور وہ تقسیم وراثت سے پہلے اس کو ادا کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. ان کیس اگر بیوی کا انتقال ہو چکا ہو جی تو کیا یہ رقم مہر کی رقم ورثہ میں تقسیم ہوگی؟ اگر بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کا جو دین مہر، اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ شوہر پر اس کی ادائیگی واجب ہے، اور وہ اس کے ترکے میں شامل ہو جائے گا، اور پھر جیسے اس کا باقی مال ہے اس میں شامل ہوگا، اور قانون وراثت کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی. اچھا آپ کی بات پہلے مکمل ہو جائے. آپ نے کہا کہ ورثاء میں 3 قسمیں ہیں، ارشاد. اچھا ایک ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے پاس دارالافتاء میں لوگ آتے ہیں، بوڑھا والد ہے یا بوڑھی ماں ہے، اور اولاد کہتی ہے کہ آپ وراثت تقسیم کر دیں. ٹھیک، فرض کریں بیچاری کے نام پر مکان ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو بیچ کر اور تقسیم کر دیں. وہ کہتی ہے میں فٹ پاتھ پہ رہ جاؤں گی. تو ترکہ یا مال موروث یا ورثہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کی موت کے بعد بچ جاتا ہے. زندگی میں کوئی شخص بطور وارث کسی سے وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کسی کو پیشگی پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب واقع ہوگی، اور اس وقت کون کون سے وارث ہیں جو زندہ ہیں اور اس کے وارث بنیں گے. لہذا زندگی میں کسی سے تقسیم وراثت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی کرے گا بھی تو وہ قابل توجہ نہیں ہے. کلیئر. اب اچھا اس صورت میں اگر والد خود تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ ہبہ یا گفٹ کی شکل ہو جائے گی. اگر کوئی مورث یا والد یا والدہ اپنی اولاد کو زندگی میں دینا چاہیں تو اسے ترکہ یا ورثہ یا وراثت یا میراث نہیں کہا جائے گا، اسے ہبہ کہا جائے گا، جسے گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں. تو اس کی بابت شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر اولاد میں سے کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو سب کو مساوی دے، اور بیٹے اور بیٹیوں میں بھی کوئی تفریق نہ کرے، کہ اس کو وراثت پر قیاس نہ کرے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے یا ڈبل ہے، بلکہ برابر دے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نعمان بشیر حضور کے پاس اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی مجھ پر اصرار کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے کہ میں اس بیٹے کو کوئی ہبہ کروں. میں سال بھر ٹالتا رہا، لیکن بالآخر میں نے اس کے لیے یہ ہبہ ایک غلام دینے کا فیصلہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا کہ الکا ولدن سوا ہو، کیا اس ایک بیٹے کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں اور بھی اولاد ہے. فرمایا اکل نحلتہ وکذا، نحلتہ کذا، کیا تم نے باقی سب اولاد کو بھی اتنا
ہبا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اذا لا تشہدنی علی جور، پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، یا اذا لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. یعنی حضور نے ہبا کرتے ہوئے اولاد کے درمیان فرق کو ناپسند فرمایا اور اسے ظلم سے تعبیر فرمایا. اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی اولاد کو ہبا کرنا چاہتا ہے اور کسی ایک کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ اس میں کوئی جسمانی اعتبار سے نقص ہے، ڈیفیشنسی ہے، کمزوری ہے، یا اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، یا بہت صاحب علم ہے اور اس کے ساتھ ترجیحی سلوک ہونا چاہیے، تو باقی اولاد کو اعتماد میں لے کر اس کو کچھ زائد دے سکتا ہے. لیکن عمومی ضابطہ اور قاعدہ وہی ہے جو حدیث کی روشنی میں ہم نے بیان کیا کہ اولاد کے درمیان ہبا کرنے میں مساوات برتنی چاہیے. ٹھیک ہے، لڑکے اور لڑکی یعنی بیٹا اور بیٹی ان کا حصہ برابر رہے گا، جبکہ وراثت میں بیٹی کا آدھا ہوگا اور بیٹے کا پورا ہوگا، دگنا ہوگا. اچھا، وہ جو 3 وارث ہیں ذرا وہ بات مکمل ہو جائے، پھر کچھ سوالات رکھتا ہوں. ورثہ کی شریعت نے 3 قسمیں کی ہیں. ایک ہے ذوی الفروض. فرض کے لفظی معنی ہے قطع کر دینا یا حتمی طور پر طے کر دینا. تو فرض کے معنی حصے کی بھی ہیں. تو ذوی الفروض ان وارثوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ شریعت نے، شارع علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے. ان میں جیسے باپ ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہے، اور ماں ہے، ماں نہ ہو تو پھر دادی ہے. اس کے بعد اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو پھر وہ بھی ذوی الفروض میں آ جاتی ہے اور اس کو ایک بیٹی کو آدھا ترکہ ملے گا. اور اگر 2 یا زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ جو بیٹی کا آدھا ترکہ ہے، یہ صورت میں ہے کہ بیٹی ہی ہو اور کوئی اور بیٹا اس کا نہ ہو. تو اس صورت میں یہ بیٹی کو آدھا ملے گا. اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر سب کو 2/3 ملے گا. اسی طرح بیوی کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے، بیوی اور شوہر کے بارے میں، کہ اگر شوہر اس کی بیوی کا انتقال ہوا اور وہ کچھ مال چھوڑ کر وفات پائی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو اس کے ترکے میں سے آدھا ملے گا. اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں، کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی اولاد میں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پھر سب بیٹیوں کو مجموعی طور پر 2/3 ملے گا. اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو، جو اس کی بیوہ ہے، اس کے ترکے میں سے 1/4 ملے گا. اور اگر کسی شوہر کا انتقال ہوا اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوہ کو یا بیوی کو اس کے ترکے میں سے 1/4 ملے گا. لیکن اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی یا بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا. اسی طرح سے باقی تفصیلی احکام بھی ہیں. تو یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں. باقی دوسری قسم ہے عصبہ.
اسبا انہیں کہتے ہیں کہ وہ وارث کہ جب ذوی الفروض کا حصہ دے دیا جائے جو قرآن مجید نے مقرر کر رکھا ہے، تو باقی جو مال بچے اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اولاد میں للذکر مثل حظ الانثیین کے فارمولے کے مطابق تقسیم ہوگا کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ اور اگر کسی کا انتقال ہوا اور وہ صاحب اولاد نہیں ہے، بھائی بہن ہیں، تو پھر بھائی بہنوں کو بھی اسی فارمولے کے مطابق ملے گا کہ بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس شخص کی مطلقاً کوئی اولاد نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے آگے چل کر ایک اصول بتایا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے ٹھیک۔ اور نہ ماں باپ موجود ہیں، تو ان کان رجل یورث کلالۃ، وہ کلالہ ہے، نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، او امرأۃ، یا بیوی عورت کا انتقال ہوا، لہو اخ و اخت، اس کے بھائی بہن ہیں، تو جو اس کے بھائی بہن ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا ملے گا۔ ٹھیک۔ اور اگر بھائی بہن 2 سے زیادہ ہیں تو ان سب کو مل کر 2/3 ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور یہ قرآن مجید نے سورۃ النساء میں یہ جو حصوں کے احکام ہیں جی ہاں۔ یہ کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں اور کہیں ایک جی ارشاد۔ ایک ہیں ذوی الارحام کہ جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، کہ جب ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد۔ کلیئر۔ اچھا، اس تمام گفتگو میں کہیں پوتا نہیں آیا یا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن پوتا موجود ہے، زندہ ہے، تو کیا پوتا حقدار ہوتا ہے وراثت کا؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا کوئی نہیں بچا اس کی وفات کے وقت، ٹھیک، لیکن اس کا یتیم پوتا ہے یا ایک سے زائد پوتے ہیں، تو پھر جو اس پوتے کو اس کے باپ، جو اس یتیم پوتے کو یا پوتوں کو ان کے باپ کی حیات کی صورت میں ان کے دادا کے ترکے سے جو ملنا تھا وہ اب پوتوں کو مل جائے گا۔ اچھا، مل جائے گا۔ ہاں، اچھا، اگر بیٹا کوئی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا اور اس کے بیٹا ایک یا ایک سے زائد موجود ہیں اور کسی بیٹے کا اس سے پہلے اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کا یتیم پوتا ہے، تو اس صورت میں یتیم پوتا وراثت سے محروم رہے گا، کیونکہ ایک اصول حجب ہے کہ قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے انتقال کے وقت اس کا باپ حیات ہے تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور دادا بھی ہے تو دادا کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا، اس کے باپ کا تو پہلے انتقال ہو چکا ہے لیکن دادا حیات ہے، تو جو باپ کو ملنا تھا وہ دادا کو مل جائے گا، تو جو قریب کا وارث دور کے وارث کو محروم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لبرل حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب کی لبرل حضرات کو تو فی الحال کیونکہ اب سوالات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، اب وہ تو اعتراض برائے اعتراض ہوتا ہے نا، یہ تو قرآن کریم تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے نا، اس کو تو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟
نہ اس تعلق سے کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، سوال بھی نہیں اٹھ سکتا، یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا۔ اگلی بات یہ ہمارے بلکہ پہلے ہم وہ بات کر لیں جو ابھی آپ بات فرما رہے تھے کہ کس کو ملے گا یا کس کو نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے۔ ایک خاتون عدت میں ہے، ہاں انتقال ہو گیا یعنی شوہر کا جس نے طلاق دے دی تھی، ابھی عدت میں ہیں، ہاں کیا وہ حصے دار ہوں گی وراثت میں؟ ہاں، یہ اچھا سوال کیا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا جی تو عدت سے مراد عدت طلاق ہے۔ جی عدت طلاق ہے نا، کیونکہ ابھی تو ان کا انتقال نہیں ہوا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عدت گزار رہی ہے کہ اس کے چند دن بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، جی ہاں، تو اس صورت میں وہ مطلقہ عورت جو ہے وہ ترکے میں سے حصہ پائے گی، بیوی کی حیثیت سے۔ بیوی کیسے؟ اچھا اگر وہ عدت میں ہے، جی ہے، لیکن اگر اس کی عدت ختم ہو چکی اور اس کے بعد شوہر کا انتقال ہوا تو اس صورت میں پھر وہ حصہ نہیں پائے گی، یعنی بالکل زیرو ہے، پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں، خاص طور پہ یہ پاکستانی معاشروں میں ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب والد کا انتقال ہو گیا، اب کسی نے وراثت کی تقسیم کی بات کی تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یعنی اب پرانی باتیں ہیں کہ ابھی تو وہ قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، ابھی وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے بات کر دی وراثت کی تقسیم کی۔ دین کیا کہتا ہے؟ یعنی جلد تقسیم؟ دین یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جی بندے کی سانس نکلی جی اس مال پر اس کی ملکیت ختم ہو گئی، ٹھیک، اب وہ مال شرعی وارثوں کا ہے ہاں اور اپنے حق کے وراثت کو طلب کرنا یہ کوئی شرعاً مطلقاً عیب نہیں ہے کہ کہیں جی ابھی تو چند دن وہ انتقال ہوا، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو فلاں بات ہے، یہ مکان یادگار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یادگار رہنی چاہیے، جی ہاں یہ سب باتیں بیکار ہیں اور اللہ کا قانون سب پر حاکم ہے، شریعت سب پر حاکم ہے، لہٰذا انتقال کے بعد جو متروکہ مال ہے یا جو ورثہ ہے یا جو ترکہ ہے وہ وارثوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ اسی ضمن میں ہمارے بعض جاگیردارانہ معاشرے میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے اور خاندان میں کوئی ہم پلہ جیسے چچا زاد وغیرہ رشتہ نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں قرآن سے شادی ہو گئی، اور لالچ یہ ہوتی ہے کہ باہر کہیں شادی کریں گے تو اس کو جو اتنی بڑی جاگیر میں سے حصہ ملے گا کہ ہمارے خاندان سے باہر چلا جائے گا، تو یہ جاہلانہ رسم ہے، خلاف شرع رسم ہے اور قرآن سے نکاح کی شرعاً قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا جو قابل نکاح عورت ہو تو اس کے نکاح میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا وقت آئے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ کہ نماز کا وقت آ جائے تو فوراً ادا کرو، اور ایک یہ ہے کہ کسی غیر شادی شدہ عورت کے لیے مناسب رشتہ ملے تو شادی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ اس میں ذرا سے ایک سوال اور بڑھا دیتا ہوں کہ وہ خواہ لڑکی ہو یا لڑکا، شادی کی عمر ہو گئی، بلوغت ہو گئی تو شادی فوراً کر لینی چاہیے، ہاں ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ ویسے ہمارے معاشرے میں جس کو منگنی کہتے ہیں وہ تو نکاح نہیں ہے، وعدہ نکاح ہے۔
لیکن جب نکاح ہو جائے تو بعض اوقات رخصتی میں تاخیر کرتے ہیں. جی یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، کیونکہ نکاح منعقد ہونے اور ایجاب و قبول کے بعد وہ اس کی بیوی ہے اور اس کا جو حق زوجیت ہے وہ اس پر قائم ہو جاتا ہے. اس لیے بلا وجہ رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کلیئر. اچھا مفتی صاحب، ایک بہت اہم معاملہ یہ ہوتا ہے، اس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا ابھی، کہ عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جائے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو بیٹی ظاہر ہے کون خرچ کرے گا؟ والد خرچ کرے گا، بھائی خرچ کریں گے، یعنی وہ ان کی بہن ہے تو وہ خرچ کریں گے. لیکن جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں، تمہاری تعلیم پر ہم نے بہت خرچ کیا، تمہاری شادی پہ بہت خرچ کیا، جہیز وغیرہ ہم نے تم کو بہت دیا تھا، تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اچھا، اگر اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو وہ بھی کہتی ہے چلو بھائی ہیں، یہ بھائی رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں. لیکن کیا دین کے نزدیک اس کی اجازت ہے؟ نہیں، دین میں بیٹی کو وراثت سے محروم کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اور جب وراثت تقسیم ہو تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹی پر جس کو سوشل پریشر یا معاشرتی اور سماجی دباؤ کہتے ہیں ڈالا جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں کی بیٹی نے بھی حصہ نہیں لیا تھا، فلاں نے بھی نہیں لیا تھا، تم حصہ نہ لو، لوگ کیا کہیں گے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. اور عورت کو، بیٹی کو اس کا وراثت میں پورا حصہ دیا جانا چاہیے. اور اگر معاشرتی دباؤ سے زبانی طور پر کسی سے کہلوا بھی دیا جائے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ وراثت کے جو شرعی حصے ہیں یہ اجباری ہیں، اوبلیگیٹری ہیں، واجب ہیں. یہ آپشنل یا اختیاری نہیں ہے. تقسیم وراثت اجباری ہے، لازمی ہے، واجب ہے اور ہونا ہی ہونا ہے. لہذا اگر کسی نے دستبردار بھی ہونا ہے تو اسلام کے، قرآن کے قانون وراثت کے مطابق اس کا حصہ اس کی ملک میں دے دیا جائے، اسے مالک بنا دیا جائے. کیونکہ جیسے زمین مکان میں تو ظاہر ہے کہ پراپرٹی کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، یا دیہی معاشروں میں محکمہ مال کے کاغذات میں انتقال ہوتا ہے، تو جب دے دیا جائے تو پھر اپنی مرضی سے وہ جس کو چاہے دے. لیکن محض دستبرداری کافی نہیں ہے، اس کے حصے کا اسے مالک بنانا چاہیے. ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلاً ایک مکان ہے، فرض کریں ملٹی سٹوری ہے، جیسا بھی ہے، تو ایک بھائی ایک منزل پر بیوی بچوں سمیت رہ رہا ہے، دوسرے بھائی اپنے حالات کے تحت اپنے الگ فلیٹ یا مکان لینا چاہتے ہیں. اب یہ کہتا ہے یہ تو ماں باپ کی یادگار ہے، میں یہ نہیں چھوڑوں گا. تو یہ عذر شرعاً جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. نہ کہیں شریعت میں یہ حکم ہے کہ باپ کے مکان کو یادگار کے طور پر باقی رکھو یا زمین کو یا دکان کو، ایسا نہیں ہے. اس لیے وراثت کی تقسیم میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور ہمارے ہاں اکثر عدالتوں میں بھی یہ مسائل آتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں حکومت کو ایک قانون بنانا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام پر جو بینک بیلنس ہے، جو موویبل پراپرٹی ہے، جیسے قیمتی ساز و سامان ہے، مویشی وغیرہ ہیں،
یا امویبل ہے، مکانات ہیں، دکان ہیں، زمینیں ہیں، تو جو بھی اس طرح کی پراپرٹی ہے جی تو اس سب کو باقاعدہ تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور محض دستبرداری کافی نہیں ہے، پہلے اس کی ملکیت دے دی جائے ان کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہیں وہ جیسا چاہے وہ کرے۔ جیسا چاہیں وہ کریں۔ ہاں، ایک اور ظلم اور ہمارے کسی کو ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ دیکھیں باپ کا مکان ہے یا دکان ہے اور ہم یادگار رکھنا چاہتے ہیں، اب کیسے؟ جی جی یہ ملامت کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، اپنے حق کو مانگنا یہ ہر ایک کا شرعی حق ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ماں ہاں موجود ہے گھر میں، یعنی بیوہ ہے وہ، ہاں، اماں کو کیا دیا جائے ان کا حصہ؟ اماں آپ کبھی اس بیٹے کے پاس رہیں گی، کبھی اس بیٹے کے پاس رہیں گی، آپ کو پیسے کی کیا ضرورت، آپ کو پراپرٹی کی کیا ضرورت؟ تو ماں بھی یہ کہتی ہے کہ ہاں میں کیا کروں، اب تو ویسے میں بیوہ ہو گئی، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر چلا گیا۔ تو ماں کا حصہ بڑی خوبصورتی سے خود لے لیا جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ کسی کی تو ماں ہے لیکن کسی کی بیوہ ہے، جی ہاں، تو جس کی بیوہ ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے ترکے میں سے اس کا حصہ جی چوتھائی یا آٹھواں جو بھی بنتا ہو، قانون شریعت کے مطابق بنتا ہے وہ اس کے نام پر منتقل ہونا چاہیے، وہ اس کو دینا چاہیے، اور وارثوں کو اولاد کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ماں ہو یا بیوی الگ اینٹیٹی ہے، الگ شخصیت ہے، اور سب کے احکامات موجود ہیں، لہذا جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس وقت جو وارث ہوں گے اس کے نام پر جو بھی ہوگا اس کے وارثوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ بعض اوقات مفتی البتہ صاحب، ایک بات آپ نے کہی تھی جی کہ بیٹی کو شادی کرائی، جی ہاں، تعلیم دلائی یا بہن کو دلائی، تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس بنیاد پر تو آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، البتہ ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ شریعت الہیہ جو ہے اس کو ماننے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شریعت رسوم کو بڑی خوش دلی سے مان لیتے ہیں۔ جیسے مثلا شادی اور نکاح ہے جی ہاں، تو اس میں شریعت الہیہ کا تو مہر ہے، مہر کے بارے میں بحث کریں گے، جی ہاں، اچھا جی کم لینا ہے زیادہ لینا ہے، اس صحیح، کو ڈیفر کر دو، مؤجل کر دو، لیکن اسی وقت شادی کی مختلف رسوم پر کہ مہندی ہے، رخصتی ہے، ولیمہ ہے، اس کے ماقبل مابعد کی تقریبات ہیں جن کا ولیمہ کے علاوہ شریعت نے کسی کا حکم نہیں دیا، جی ہاں، وہ تو اپنے معاشرتی وقار کے لیے جی بڑی خوشی سے کرتے ہیں، جی لیکن شریعت کے احکام میں رکاوٹ بن جاتے جی ہاں، ہیں۔ بارات کا تو کھانا دین میں ہے ہی ہاں، نہیں۔ تو مفتی صاحب یہ جو رسومات ہماری جو کلچر ہے یا اپنا ترہ بلند کرنا، یا بس وہ چل رہا ہے۔ مفتی صاحب وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے 2-3 سوالات بس آپ کی خدمت میں کہ بھائی سے مراد یہ کہ بیٹا، مرحوم کا بیٹا اب یہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، ہاں چھوٹے ہیں بہن بھائی، تو کاروبار میں یہ باپ کے ساتھ رہا ہاں اور دن رات لگا دیے اور کاروبار کو عروج دے دیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو بہت چھوٹے چھوٹے، تم تو پڑھ رہے تھے اور یہ تھے، زندگی تو میں نے لگا دی کاروبار میں ابا کے ساتھ، تو کیا اس بنیاد پر وہ اپنے حصے میں اضافہ کر سکتا ہے؟ ہمارے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اگر وراثت تقسیم نہیں ہوئی، جی ایک یا دو بھائیوں نے کاروبار کو کنٹینیو کیا ہے، جاری رکھا ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا رہا ہے، تو وہ سارے کا سارا ترکے میں شامل ہوگا، سارے کا سارا، ہاں اور تمام ورثاء میں شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا۔ کلیئر ہے۔ فرسٹ فلور ہے گھر کا،
या मकान अब्बा के नाम है, या लेकिन फर्स्ट फ्लोर फर्ज कीजिए वो मैंने बनवाया है, या तो अब जो मकान तरके का है, मकान तो अब्बा के नाम है, तो इसकी तकसीम कैसे होगी? फर्स्ट फ्लोर पे जितनी रकम लगी वो बेटे की लगी। देखें, ये हमारे यहाँ दीनी इल्म और दीनी मिजाज से लाताल्लुक़ी के सबब है जी कि हम पहले समाजी रिवायात के मुताबिक, मुआशरती रिवायात के मुताबिक कुछ काम करते हैं और फिर बाद में हमें एहसास होता है। तो अगर किसी बेटे ने जो मकान जो बाप के नाम है और बेटा अपने पैसे से उसकी 1 या 2 मंजिलें बना रहा है, जी तो उसे बाप के साथ पहले तय करना चाहिए कि वो पैसा जो है वो फजल व एहसान के तौर पर, तबर्रु के तौर पर दे रहा है या कर्ज के तौर पर दे रहा है। अगर तबर्रु के तौर पर है तो आपने दे दिया, आपको सवाब मिलेगा, और अगर कर्ज के तौर पर है तो पहले इसकी दस्तावेज़ लिख ली जाए कि जी बाप कहे कि मैंने इस बेटे को ये मंजिल बनाने के लिए कहा और इसका इतना पैसा इस पर खर्च हुआ जो कर्ज़ है, और तक़सीम तरके के वक्त वो कर्ज़ उसका मिन्हा किया जाए तो तब हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ है, उसमें बहन भाइयों के हिस्से हैं, अब हमारे भी एक हिस्सा है, तो किसी हिस्से को या तमाम हिस्सों को पेमेंट करके ख़रीदा जा सकता है? हाँ, जब हिस्से तय हो जाएं जो शरीयत का कानून है जी, तो अब ज़ाहिर है, फ़र्ज़ करें मकान है जी, ये दुकान है, जी जी तो उसके टुकड़े तो नहीं कर सकते, जी, तो या तो ओपन मार्केट में बेच देंगे ठीक है, और जो कैश आएगा वो वो उसको कर देंगे। बांट देंगे, या ठीक। प्लॉट्स हैं। और अगर एक आध वारिस से कोई ऐसा है वो कहे कि मैं मकान रखना चाहता हूँ, तो उस सूरत में उसकी मार्केट वैल्यू लगाई जाए ठीक है, और फिर जो शरीयत के मुताबिक हिस्सों का तयन कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई रखना चाहता है तो अगर उसके हिस्से के मुताबिक वो आता है तो रख ले, बाकी इजाज़त दे सकते हैं। या ये है कि उसका हिस्सा कम है, जो मकान का हिस्सा वो रखना चाहता है, तरके का हिस्सा उसकी मालियत से कम है, जो फ़र्क है वो उसको तरके में डालना होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन ये खरीदा जा सकता हाँ, है। मुफ्ती साहब, सवालात बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने बुनियादी जो सवालात हैं उनका अहाता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बताया कि ये जो तरका है, ये विरासत, इसकी तकसीम कितनी ज़रूरी है और इंतकाल के बाद इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हम बड़े ममनून तशरीफ़ लाए और ये विरासत के हवाले से जो हमारा दीन तालीम करता है उसके एक एक नुक्ते को बिल्कुल वज़ाहत के साथ आपने बयान फरमाया। क्विज़ कल का सवाल हमारा यह था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कितने बरस तक जेल में रहे? दुरुस्त जवाब 10 बरस तक। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। जंग यरमूक मुसलमानों ने किन से लड़ी थी? रूमियों से, यहूदियों से या मसीहियों से? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221524527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0092213400980। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 009232182500194। मुफ्ती साहब, एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दीजिए कि आज के विनर कौन हैं? मोहम्मद फैसल डेरा गाजी खान। मोहम्मद फैसल साहब डेरा गाजी खान से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, जब तुम देखो कि लोग
تمہاری بات مانتے ہیں تو ان سے وہ بات کہو جو وہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری بات مانتے ہیں تو ان سے وہ بات کہو جو وہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔